في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام کی عظمت، اپنی کلام کی شان اور قرآن مقدس کی حقانیت اور صداقت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. جیسے آپ نے کل پڑھا تھا الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم ان کا معنی خدا جانتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. تو ذالک الکتاب کا تو آپ نے کل الحمدللہ پڑھ لیا کہ مشار الیہ بعید کے ساتھ اشارہ کیوں کیا گیا. اب اللہ نے الکتاب کی پہلی صفت جو یہاں ذکر فرمائی ہے وہ ہے لا ریب فیہ، یعنی الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا نام الکتاب بھی آیا، اس کا نام قرآن بھی آیا، اس کا نام فرقان بھی آیا، اور اس کا نام مثانی بھی آیا، اس کا نام شفا بھی آیا، اس کا نام موعظہ بھی آیا، اس کا نام ذکر بھی آیا، اس کا نام ذکر مبارکن بھی آیا. تو یہ سارے ایپ پہ ہوتا ہے، ورنہ اصولی اس طرف ہوگا جو ابھی اترا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جز کا اطلاق جو ہے وہ کل پہ کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اور جب تم قرآن پڑھا جائے تو سنو. تو اب یہ تو نہیں کہ سارا قرآن پڑھا جائے تو سنو اور تھوڑا پڑھا جائے تو نہ سنو. لفظ قرآن کا اطلاق سارے قرآن پر ہو گیا. اسی طریقے سے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم ارادہ کرو قرآن پڑھنے کا تو پہلے تعوذ کرو، اللہ سے پناہ پکڑو. تو اب یہ تو نہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو سارا قرآن پڑھیں گے، کچھ ہی پڑھیں گے. تو اس یا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مانا کہ نمازیوں کے ساتھ ملو، ایمان والوں کے ساتھ ملو. اب جز رکوع کا ذکر آیا، مراد ساری نماز ہے. تو یہاں بھی الکتاب سے مراد سارا قرآن ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو اللہ نے اتاری اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ریب راب یریب، ریب کہتے ہیں شک، کسی چیز کے بارے میں شک ہونا. جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے ریب المنون، اور اسی طرح محاورات میں آتا ہے کہ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، کہ حدیث میں بھی الفاظ مبارک آتے ہیں کہ ان چیزوں کو تم چھوڑ دو جن میں شک پڑ جائے، ادھر آ جاؤ جن چیزوں میں شک نہ ہو. یعنی اگر آپ کے دل میں ایک چیز کے بارے میں بلا وجہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، تو اب شک میں آپ پڑ گئے، چھوڑ دیں ان کو. ایک بات میں آپ کو شک پڑ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے ایک پکی بات کی طرف آ جائیں. تو قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ لا ریب فی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یعنی قرآن کا ہر حکم جو ہے وہ قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے. یعنی قرآن کا ہر حکم جو ہے وہ قطعیت اور یقین کی دولت سے مالا مال ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ شک جو ہے اس کی دو وجوہ ہوتی ہیں. ایک تو اس چیز کے اندر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے شک پڑ رہا ہے، ایک بات یاد رکھیں.
یا یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن اس پڑھنے والے کے اپنے دماغ کے اندر نقص ہے، اس کے فہم کے اندر کوئی قصور ہے اور وہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ ایک حقیقت کو سمجھ نہیں رہا۔ تو اس لحاظ سے یاد کریں، ورنہ دشمن کہتا ہے جی کافر قرآن کو نہیں مانتے، یہود قرآن کو نہیں مانتے، نصارہ قرآن کو نہیں مانتے، ہندو قرآن کو نہیں مانتے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں؟ تو اس میں تو لوگوں کو شک ہوا، اس لیے تو انہوں نے نہیں مانا۔ تو اصل وجہ یہ ہے، سمجھیں کہ جو لوگ شک کر رہے ہیں ان کا اپنے فہم میں تو نقص ہے، لیکن قرآن کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے، قرآن نے تحدی کی ہے، اور قرآن کے اندر 4 مقام پہ باقاعدہ تحدی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک جگہ تحدی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا قُل لَّوْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں شبہ کرنے والے اور شک کرنے والے، ان کو آپ چیلنج کریں کہ تمام دنیا کے جن و انسان مل کر ایک قرآن بنائے، تمام دنیا کے انسان اور جن مل جاؤ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ تم بھی ایک قرآن بنا کر لے آؤ، تو کوئی نہ لا سکا۔ اللہ نے فرمایا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو اب دوبارہ چیلنج کرو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، کہ اگر تم سارا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مقدس میں، اگر تم 114 صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو جو صورتیں تمہیں آسان نظر آئیں، تمہیں عام نظر آئیں، ان کے مقابلے پہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو اب وہ 10 صورتیں بھی بنا کے نہ لا سکے، پھر اللہ نے فرمایا میرے مدنی اب آپ ان کو پھر چیلنج کریں کہ اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ایک قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے ماں سوا اپنے تمام مدد کرنے والوں کو بلاؤ، ان کو پکارو کہ قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بنائے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ زمانے ماضی میں کوئی بنا سکا، نہ آئندہ قیامت تک کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکے گا، تو ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ 3 چیلنج ہو گئے۔ چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک آپ ان کو اور چیلنج دیں، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اگر تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے تو ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ چلو قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت تو لے آؤ، ایک بات تو لے آؤ، ایک چیز کا تو مقابلہ کرو۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ نبی خود بناتا ہے، جیسے تمہیں شک ہے کہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ عربی ہیں اور کبھی تم کہتے ہو کہ یہ سیکھتا ہے اور پرانی کتابوں کی قصے کہانیاں ہمیں بنا بنا کے سناتا ہے، تو تم مقابلہ کرو، ایک بات تو تم بھی بنا لو نا، ایک بات مقابلے پر بنا کے لے آؤ۔ لیکن دنیا عاجز آ گئی اور اللہ کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، حضور کے زمانے میں بھی نہ کر سکا، اور آج 15ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں، آج تک قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جو کافر ہیں، گبن نے ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے انگلستان کا بہت بڑا معروف مورخ ہے مسٹر گبن، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب لے کے آئے ہیں جو تمام شکوک و شبہات سے محفوظ ہے۔ اس نے کہا دنیا کی کوئی کتاب اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور اس نے کہا حضور پاک ایک ایسی کتاب لائے ہیں کہ جس کے اندر اتنی قطعی باتیں ہیں، اتنی یقینی باتیں ہیں کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے، اور ہر غروب ہونے والی چیز جو ہے وہ فانی ہوتی ہے، اور ہر فانی چیز جو ہے وہ زائل ہوتی ہے، اور ہر زوال پذیر جو ہے وہ معدوم ہوتی ہے، اور جو معدوم ہو تو وہ کیسے کسی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا دنیا کی ساری کتابوں میں اوہام پرستی ہے،
یعنی تورات و انجیل میں دیکھیں تثلیث کا عقیدہ ٹھونسا ہوا ہے کہ خدا تین ہے. یہ عقل کی بات ہے؟ تورات و انجیل کے اندر ایسے عقیدوں کا اندراج ہونا کہ جی تین خدا ہوں. اور تورات و انجیل میں نعوذ باللہ اب تک یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جھوٹ بولا کرتے تھے. توراتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں سے ناجائز تعلق تھا. تو کیا ایسی کتابیں اللہ کی طرف منسوب ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ اور ادھر قرآن کا مقابلہ دیکھو کہ قرآن پاک نے کہیں اگر نکاح کی بات کی ہے، کہیں اگر میاں بیوی کے تعلق کی بات کی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجیت کے حقوق پر بات کی ہے، تو ایسی جامع بات کی ہے، ایسی کامل بات کی ہے، ایسی مکمل بات کی ہے کہ جسے ایک مرد بھی پڑھ سکتا ہے، ایک کنواری بچی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے، ایک نوجوان بھی پڑھ سکتا ہے، اور جسے دوست بھی پڑھ سکتا ہے اور دشمن بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی جس کے کسی لفظ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سکل پایا جائے، اور جس کے کسی لفظ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لفظ اپنی عظمت کے لحاظ سے کمزور پایا جائے. یہ صفت اگر ملی ہے تو صرف قرآن پاک کو ملی ہے. اسی طرح آپ وید اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح آپ بساتیر اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی کہ انسان پڑھ نہیں سکتا ہے. حالانکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ وید جو ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ بساتیر جو ہیں ہمارے یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور اس میں لنگ اور بہک کے پرستش کے بارے میں لکھا ہے. یعنی انسان مرد اور عورت کے اعضائے تناسل کے پوجا کے بارے میں لکھا ہے. وہ کبھی خدا کی کتاب ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ ایسی باتیں دیکھیں تو ایسے دنیا کی کسی کتاب کا آپ مطالعہ کریں، وید اٹھا کے دیکھ لیں، بساتیر اٹھا کے دیکھ لیں. اور آج جو دنیا میں اناجیل موجود ہے، 4 اناجیل موجود ہیں. انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل مقوقس ہے، جتنے اناجیل ہیں اور تورات ہے. اس وقت دنیا میں زبور کے بھی نسخے موجود ہیں، اور زبور نمبر 1، زبور نمبر 2، زبور نمبر 3، یوں کر کے 150 سبق اس کے ابھی تک محفوظ ہیں دنیا میں. لیکن وہ محرف اور مبدل ہو چکے ہیں کہ کوئی شریف آدمی پڑھ نہیں سکتا ہے. یعنی مقابلہ تو مقابلہ رہا، پڑھنے کے قابل ہی نہیں کہ کوئی عقل والا شرافت والا انسان اس کو اپنی زبان پر لے آئے. لیکن ایک اللہ کا قرآن ہے کہ آج تک دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکی. اور پھر یاد رکھیں کہ قرآن پر جتنے شبہات یا جتنے شکوک اور جتنے اعتراضات دشمنوں نے کیے ہیں، اللہ نے اس کا باقاعدہ جواب دیا. بعض اوقات کافروں نے کہا تھا نا کہ حضور شاعر ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں شاعر تو نہیں کاہن ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں کاہن بھی نہیں لگتے، اللہ معاف کرے جنون ہیں. اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں قرآن خود بناتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ خود تو نہیں بناتے. 2 عیسائی نوجوان مسلمان ہو گئے تھے تو حضور پاک ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتے تھے، تو کہتے ان سے سیکھ کے ہمیں پڑھاتے ہیں. سب کا قرآن نے جواب دیا کہ فرمایا وما ہوا بقول شاعر. اللہ نے فرمایا بدبختو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. کیا شاعر کے کلام میں ایسی باتیں ہو سکتی ہے؟ شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو بنا وجہ مدح کرنے پہ آ جائیں تو اپنے محبوب کو آسمان پہ پہنچا دیں، اور ہجا کرنے پہ آ جائیں تو آسمان سے نیچے گرا ڈالیں. اور قرآن میں تو سراپا اعتدال ہے، قرآن پہ تو سراپا حکمتوں پہ مشتمل ہے. اور انہوں نے کہا تھا نا کاہن، قرآن نے کہا وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. قرآن کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے. کیوں؟ کاہن تو ایسے اول فول باتیں کرتی ہیں، کبھی کوئی بات سچی ہو گئی، سینکڑوں باتیں جھوٹی ہو گئی. لیکن قرآن نے تو جو بات کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کی ہے، اور آج تک دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں جھٹلا سکی ہے. اور یاد رکھیں قرآن پاک کے اعجاز پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو قرآن مقدس نے تو ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ 1500 سال گزرنے کے بعد آج جدید علوم اور جدید تحقیقات اور نئی دنیا کے پڑھے لکھے اسکالرز اور ریسرچ کرنے والے لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ جو قرآن نے 1500 سال پہلے ایک نبی امی نے
ایک سرزمین عرب میں جہاں کوئی ادارہ نہیں تھا جو تعلیم بخشی تھی وہ کامل تھی، ہماری تعلیم ناقص ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں شک، قرآن میں شبہوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اچھا اب دیکھیں کہ نفس کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ تو اللہ ہر شبہ سے، نقص سے اور صفات نقصان سے پاک ہے، تو اس کا کلام بھی پاک ہے. اب بات باقی یہ رہ جاتی تھی کہ قرآن تو جی قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن نبی تک پہنچتے پہنچتے کوئی تبدیلی ہو گئی ہو. جیسے اللہ معاف فرمائے بعض بد باطن لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو اور انہیں بھی. تو اب اللہ نے قرآن میں سند بھی بیان کر دی کہ قرآن کس نے اتارا. فرمایا تنزیل من رب العالمین، قرآن اتارا گیا اس رب کی طرف سے جو تمام عالم کا رب ہے. اور کہیں فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اس رب نے اتارا جو حکمت والا بھی ہے، جو تمام محامد کے مستحق بھی ہے. اور کہیں فرمایا انا انزلناہ، تحقیق ہم نے اتارا. اور کہیں فرمایا انزلنا الیک، ہم نے تیری طرف اتارا. اور کہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نے اس ذکر مبارک کو اتارا. تو اتارنے والا خدا ہے جو پاک ہے. اور اس کے بعد اس کو لانے والا کون ہے؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، فرمایا نزل بہ الروح الامین. اس قرآن کو لے کے اترنے والا کون ہے؟ الروح. اس کی صفت کیا ہے؟ الروح. روح کس کو کہتی ہے؟ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح. اور آگے اس کی صفت یہ بیان نہیں کی اللہ نے کہ ایسے روح نے اتارا جو طاقت والا ہے، جو قوت والا ہے. یہاں پر میں الروح الامین، ایسے فرشتے نے اتارا جس کا لقب روح ہے. اور وہ فرشتہ بھی امانت والا ہے جس میں خیانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس فرشتے نے راستے میں کوئی رد و بدل کیا ہونا، وہ تو امانت والا ہے. اچھا پھر اس کا لقب کیا آیا؟ لقب جبریل کا یہاں کیا ہے؟ یاد رکھو جبریل کا لقب یہاں کیا ذکر ہے؟ یاد قرآن یاد رکھو گے، سمجھو گے، دماغ میں داخل کرو گے، دل میں اترے گا تو بات بنے گی. یہ نہیں کہ بس ایسے پڑھتے گئے اور سنتے گئے اور عبور کرتے گئے. قرآن کو دل و دماغ، اسی لیے تو بار بار قرآن کہتا ہے نا کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں ڈوب کے تدبر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ اللہ نے تالے لگا ڈالے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے. تو اب دیکھیں نزل بہ الروح الامین، قرآن کو اتارا کس نے؟ روح لقب ہے جبریل کا. یہاں اللہ نے جبریل کا نام نہیں لیا، حالانکہ قرآن میں جبریل کا نام موجود ہے. قل من کان عدوا لجبریل، جبریل کا نام موجود ہے. اچھا اسی طرح میکائیل و جبرائیل نام موجود، لیکن یہاں لقب آیا روح. اچھا لقب بھی کیا آیا؟ روح آیا. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا دوسری جگہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہاں بھی علماء نے فرمایا کہ جبریل ایک صف میں ہوں گے اور ملائکہ ایک صف میں ہوں گے. یہاں لقب آیا روح، اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے روح لطیف چیز ہے، اسی طرح اللہ کے ملائکہ اور فرشتے بھی بڑے لطیف نورانی مخلوق ہے. اور کوئی شک کرے جی کیا ثبوت ہے کہ جبریل ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لاتے ہوئے؟ تو اللہ نے فرمایا پاگلو، تم نے اپنا روح دیکھا ہے؟ جو تمہارے اندر روح موجود ہے اس کو بھی تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تو تمہارے نہ دیکھنے سے کوئی روح ختم ہو جاتا ہے؟ اس کا انکار کرنے سے کیا تمہارا روح نہیں ہوگا؟ تو تم جو روح اتنی تمہارے جسم میں اندر داخل ہے، ایک ایک عضو میں سرایت کیے ہوئے ہے، تمہیں تو وہ روح نظر نہیں آیا، تم اس روح کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس روح کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اور اتارنے والا بھی پاک، لانے والا بھی پاک.
اور اتارا کس پہ؟ فرمایا علی قلبک، سب سے افضل مقام دل ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ، میرا مدنی سراپا افضل، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ افضل سے بھی افضل۔ فرمایا چونکہ اللہ کا کلام افضل ہے، لانے والا فرشتوں میں افضل ہے، اور اس کا مستقر آسمانوں میں لوح محفوظ افضل ہے، آسمان دنیا میں بیت العزت افضل ہے، تو زمین میں بھی سب سے افضل جو جگہ نظر آئی وہ دل ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ فرمایا علی قلبک، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اگر قرآن عبرانی میں ہوتا، سریانی میں ہوتا اور زبان میں ہوتا تو کوئی اعتراض فرمایا بلسان عربی مبین، اتنا نہیں کہا بلسان عربی، کافی تھا، کہا نا بلسان عربی مبین، ایسی زبان میں، لغت عرب میں، اور ایسی جو کھلی ہوئی ہے، واضح ہے، جو واضح ہو اس میں کوئی شک، اس میں کوئی شک اور شبہ جو ہے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب کوئی بد باطن اعتراض کر سکتا تھا کہ چلو جی جبریل بھی امانت والا ہے، اور لیکن جس پہ اتارا گیا وہ بھی امانت والا ہے، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ جبریل ہے؟ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن لایا گیا ہے ان کو بھی تو یہ تسلی ہونا کہ آنے والا جو ہے وہ جبریل ہے۔ جیسے پہلی دفعہ جبریل آیا تو آخر حضور گھبرا گئے، کیونکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء اور ملاقات نہیں تھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پھر ایک رسول ملکی تھا اور ایک رسول بشری تھا، میرا مدنی محمد مصطفیٰ، او سید البشر رسول بشری، اور ادھر جبریل سید الملائکہ، ملائکہ کا سردار، وہ رسول ملکی۔ اب اس کا لکھا اللہ نے فرمایا ہاں، تاکہ دشمن قیامت تک یہ اعتراض نہ کر سکے، اللہ نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں 2 دفعہ میرے مدنی پاک کو دکھلا دیا کہ میرے نبی آپ پہچان لیں، آپ پہچان لیں کہ یہ جبریل ہے۔ اس لیے جب حضور نے دیکھا کہ سد الافق، حضور غشی میں آ گئے تو جبریل جلدی سے اترے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى۔ اب اللہ نے ان کو اپنی اصلی شکل میں بھی جبریل دکھا دیا، اور پھر جب میرے مدنی پاک معراج میں تشریف لے گئے تو آسمانوں پر سدرۃ المنتہا میں بھی دکھلا دیا، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو سکے یہ وہی جبریل ہے جو سدرۃ المنتہا پہ تھا، یہ وہی جبریل ہے جس کو آپ نے اجیاد کے محلے میں دیکھا تھا، اور یہ وہی جبریل ہے جو آپ پر قرآن لا رہا ہے۔ تو اب حضور سے لے کر اللہ تک سند ایسے جڑ گئی کہ درمیان میں کوئی بد باطن تو شبہ کرے، ورنہ کوئی عقل والا شبہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ذالک الکتاب، اللہ کا قرآن ایسی کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب علیحدہ بات ہے کہ کوئی بد باطن اگر خود شبہات بناتا رہے تو یہ اس کے عقل کی خامی ہوگی، جیسے رافضی شیعہ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ جی قرآن تو اصل میں اترا تھا حضرت علی پر، ان کے بھی عقیدے میں یہ بات ہے، کہتے ہیں قرآن اترا تھا حضرت علی پر، جبریل علیہ السلام بھول کے لے گئے محمد عربی پر۔ اور جھوٹ بولتے ہوئے دروغ گورا حافظہ نہ بادشاہ، جھوٹے کا حافظہ تو ہوتا نہیں نا، جھوٹے آدمی کا کیا حافظہ، صبح کوئی بات کرے گا شام کو کوئی الٹ کر دے گا، سچی بات آپ 20 سال کے بعد بھی پوچھیں تو آدمی سیدھی کرے گا، لیکن جھوٹ بولنے والا آدمی 2 دن پہلے جو آپ سے بات کہے گا 4 دن کے بعد وہی بات نہیں کہہ سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا، ضرور اس میں ہیر پھیر ہو جائے گا۔ اچھا یہ نہ سوچا کہ قرآن ایک دن تو اترا نہیں، قرآن اترا ہے 23 سال کی مدت میں، اور 23 سال اللہ کا فرشتہ بھولتا چلا گیا، اور حضرت علی نے بھی نہ کہا کہ اللہ میاں فرشتہ میرے پاس تو آ نہیں رہا، 23 سال گزر گئے، وہ تو کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایک دن کی بات ہوتی، کوئی ایک دفعہ کی بات ہوتی، کوئی بات کہتے ہوئے بھی ذرا عقل مان لیتا،
لیکن 23 سال کی مدت میں اچھا آپ جناب پھر قرآن ایک جگہ نہ اترا، مکے میں اترا، غار میں اترا، ہیرا پہ اترا، مینا میں اترا، عرفات میں اترا، حدیبیہ میں اترا، بدر میں اترا، خیبر میں اترا، مدینے میں اترا، حنین میں اترا، اور کون کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کا قرآن نہیں اترا ہے؟ تو ہر جگہ وہ بھولتا رہا۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 7 سال۔ حضور کی عمر مبارک تھی 40 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 7 سال۔ یعنی حضرت علی جب جوان ہوئے تو قرآن تقریباً پورا ہو گیا۔ خدا کی قدرت ہے، یعنی دونوں چیزوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی ادھر شباب کمال ہوا، ادھر قرآن پورا ہو چکا، ادھر حضرت علی کی خلافت کا زمانہ آیا تو قرآن پہلے جمع ہو چکا۔ قرآن تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہو گیا۔ اچھا پھر 1400 سال گزر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے تو کوئی قول ثابت نہیں۔ اور اس کے بعد یاد رکھو یہ بات تو کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن اگر جبریل نے نعوذ باللہ امانت پوری نہ اتاری تو جس نبی پہ اتاری گئی پھر ان کی امانت بھی تو شک پڑ گیا کہ بھئی حضور بھی تو کہہ دیتے کہ بھی میرے پاس کیوں آ گئے ہو، حضرت علی کے پاس جاؤ، تم تو بھول کے آ گئے ہو میرے پاس۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اس قسم کے کم عقل لوگ جو ہوتے ہیں یا اپنے بغض باطن کی بنا پہ باتیں بناتے پھریں تو ان کی تو زبان نہیں پکڑی جا سکتی نا۔ اب ایک آدمی ایسا بھی ہو جو کہے جناب کعبہ شریف یہاں نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ نہ ایک آدمی اگر ابھی کہہ دے جی کعبہ شریف نہیں، آپ سارے کہ نہیں بابا یہ کعبہ ہے، کہ نہیں جناب کعبہ کہاں ہے؟ وہ تو بی بی ربا بصریہ کے پاس گیا استقبال کرنے کے لیے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کر لیں گے آپ نے؟ کچھ کر لیا ہے؟ نہیں، انہوں نے جو کتابوں میں لکھ دیا کہ کعبہ شریف جو ہے وہ گیا بی بی صاحبہ کے استقبال کے لیے، بی بی رابعہ بصریہ کے استقبال۔ جو کعبہ شریف کا آپ سمجھ نہیں آتی کہ کعبے سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ 4 دیواری چلی گئی ہے، اس کے اندر کوئی اور کعبہ ہے؟ اور جب وہ وہاں چلا گیا تو یہاں کعبہ تھا یا نہیں تھا؟ ایسی باتیں کہہ دینا اور پھر یعنی اندازہ کرو اللہ معاف فرمائے، تو اس قسم کی باتیں کر کے کوئی شبہ ڈالتا پھرے، کوئی باتیں کرتا پھرے، یہ تو کوئی علاج نہیں ہے نا کسی کا۔ یعنی کوئی اگر مجنون کسی عقل والے کو کہے کہ تم، اب دیکھیں نا جو آدمی پاگل ہو جاتے وہ سب کو کہتے یہ پاگل ہے۔ جو آدمی پاگل ہو جائے وہ تمام عقل والوں کو کہتے یہ پاگل ہے، حالانکہ پاگل وہ خود ہوتا ہے۔ تو قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں کوئی شبہ نہیں، نہ کلام میں شبہ، نہ بھیجنے والے میں شبہ، نہ لانے والے میں شبہ، نہ جس کے سینے میں اتارا گیا اس میں شبہ، نہ جنہوں نے پھر قرآن جمع کیا ان کی صداقت میں کوئی شبہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا اب دیکھیں، اب لا ریب فیہ کیا مانا؟ اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں عقائد کا بیان، عقیدے کا بیان، تو جو قرآن نے عقیدے کا بیان کیا اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن میں اعمال کا بیان، تو جو قرآن نے اعمال بتلائے اس میں بھی شبہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن میں عبادات کا بیان، تو جو قرآن نے ہمیں عبادات سکھلائی ہیں اس میں بھی شبہ نہیں ہے۔ قرآن میں معاملات کا بیان، جو اس نے سکھلائے ہیں اس میں بھی شبہ نہیں ہے۔ قرآن میں قصص اور اخبارات کا بیان، یعنی پہلے نبیوں کے بیان، پہلے قصوں کے بیان۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہودیوں نے حضور کے امتحان کے لیے پوچھ لیا تھا نا کہ جی وہ چند نوجوان جو غار میں چھپے تھے ان کا کیا قصہ ہے؟ وہ جی ایک بادشاہ مشرق جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچا اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچا، وہ کون تھا؟ اور جناب وہ روح کے بارے میں بتلائیں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ تو جب قرآن نازل ہوا پھر یہود جرت کر سکے کہے کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے؟ پھر ان کو جرت ہوئی، حضور نے جب اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا، حضور پاک نے جب ذوالقرنین کا قصہ بیان کر دیا، حضور پاک نے جب روح کے بارے میں اللہ کا فرمان سنا دیا اور پھر اس پہ بس نہ کی، اسی صورت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بھی قصہ سنا دیا، لیکن کوئی ماں کا لال پھر اعتراض کی جرت نہیں کر سکا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن نے باقاعدہ دعویٰ کیا ہے کہ
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب پہلی صفت آگے کیا؟ ہدی للمتقین. قرآن سراپا ہدایت ہے، ہدایت کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے. کن کو؟ للمتقین، جو ڈرنے والے ہیں. یاد رکھیں ہدایت، اور آگے فرمایا متقین. قرآن سراپا ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب یاد رکھو، اب ہدایت کے پھر مراحل ہیں، کیونکہ اصولی بات ہے نا جی، کیونکہ ضرر جو ہوتے ہیں تو ضرر بھی تو مختلف ہوتے ہیں. کبھی ضرر عقیدے میں آتا ہے، کبھی ضرر اقوال میں آتا ہے، کبھی ضرر افعال میں آتا ہے، کبھی ضرر ہمارے جسم کو پہنچتا ہے، کبھی ضرر ہمارے روح کو پہنچتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ کل کیا کیا ضرر آئیں گے. اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین. جیسے ضرر کی کوئی حد نہیں، اسی طرح ہدایت کے بھی درجات ہیں، ہدایت کے بھی درجات ہیں. ہدایت دی، سب کو ہدایت دی، ہر مخلوق کو اللہ نے. یہ تو ہدایت عامہ ہے، آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اہدنا الصراط میں پڑھ چکے ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت عامہ ہر جانور کو بھی ہدایت ہے، نباتات، جمادات، پرندے، چرند. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ آسمانوں پہ پرندے اڑ رہے ہیں؟ زمینوں میں نظر ڈالیں، آسمانوں میں نظر، ہر چیز میں. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. ان تمام چیزوں میں سے ہر چیز کو ہم نے اس کی نماز، اس کی تسبیح کا طریقہ بھی سکھلا دیا ہے کہ تم اپنے اللہ کی پاکی کیسے بیان کرو. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی ایک نماز ہے. انہوں نے کہا اگر غور کرو تو آپ دیکھیں درختوں کی نماز ایسے ہے کہ بس ہر وقت قیام میں کھڑے ہیں، رکوع نہیں ہے. انہوں نے کہا پہاڑوں پہ غور کرو تو ہر وقت قاعدہ میں جیسے آپ تحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں گویا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بعض جانوروں پہ نظر ڈالو تو ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، اور بعض چرندوں پہ جیسے سانپ ہیں اور چیزیں ہیں ان پہ نظر ڈالو تو ہر وقت سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. ہر چیز کی ایک تسبیح ہے، ایک نماز ہے. ایک مومن بندہ ہے جس کی نماز جامع ہے، جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، جس کی جو عبادت ہے وہ جامع ہے. تو ایک ہدایت عامہ ہے اور ایک ہدایت خاصہ ہے. کیا مانا؟ جو اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو عطا فرمائی ہے کہ یہ میرے حکم ہے، ان پہ چلو اور ان پہ نہ چلو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز کرنے کی اجازت ہے، یہ نہ کرنے کی اجازت. یہ ہدایت خاصہ ہے جو کن کو ملی ہے؟ صرف انسانوں کو اور جنوں کو. چونکہ مکلف یہ ہے دو، انسان اور جن کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی ہیں. یہ ہدایت. اور ایک ہدایت خاص الخاص ہے. یوں سمجھو کہ اللہ نے ایسی توفیق بخشی کہ وہ صراط مستقیم پہ چلتے چلتے جنت میں پہنچ گیا، منزل مقصود پہ پا گیا. یہ ایک خاص ہدایت توفیق ہے. دعا کریں اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمارے خاتمے ایمان پہ فرما کے جنت الفردوس نصیب فرما دے. تو اب یہاں یاد رکھیں نا، میں یہ ساری تفصیل کیوں دہرائی؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے قرآن ڈرنے والوں کے لیے. وہ آخری درجہ جو منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے خاص الخاص، وہ کن کو نصیب ہوتا ہے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. متقین یعنی صفت ہے ان لوگوں کی جو ڈرنے والے. اصل ہے تقوی. اچھا اب یاد کرو تقوی کے پھر 3 مدارج ہیں، یاد رکھ لیں. تقوی کے پہلا درجہ کیا ہے؟ تقوی کا یاد رکھو، پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائے. یہ ہے تقوی، یعنی شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، اسلام کو قبول کرنا. یہ تقوی کی پہلی منزل ہے، یاد رکھ لیں. وَأَلْزَمَهُمْ، یہاں آتا ہے قرآن پاک کلمۃ التقوی. تقوی کی پہلی منزل کیا ہے؟ کہ اللہ کفر سے نکال دے اور اسلام، کہ ہم کفر سے ڈر گئے، ہم یعنی شرک سے بچ گئے، ڈر گئے، اور ہم اللہ سے ڈر کے کفر شرک سے تائب ہو گئے اور اسلام ہم نے قبول کر. ایک درجہ یہ ہے. اور دوسرا درجہ تقوی کا کیا ہے؟
کہ اتقاء المعاصی، کہ کبائر سے بچے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچے، جیسے کسی انسان کا قتل کر دینا، زنا کرنا، ڈاکہ، فساد فی الارض، تہمت مومنوں کو لگانا اور چغل خوری، یعنی بڑے بڑے جتنے کبائر ہیں کبائر سے بچے، اور صغیرہ گناہوں پر بھی اصرار نہ کرے۔ یاد رکھو کیا مانا، کبائر سے تو بالکل بچ جائے نا، کبائر کو تو قریب ہی نہ جائے، اور اگر کبھی کبھی چھوٹا موٹا صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس پہ جمع نہ رہے، اس پر پھر جمع نہ رہے، چونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ گناہ پر آدمی اصرار کرے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کیا مانا، پہلے مثلا ایک گناہ ہے اس کو کرو تو صغیرہ ہے، لیکن اسی کو تم بار بار کرتے رہو، بار بار کرتے رہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اب تقوی کا درجہ کیا ہو گیا، کفر سے بچ گیا، پھر بڑے گناہوں سے بچ گیا، اور چھوٹے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، بلکہ کبھی چھوٹا گناہ ہو گیا تو فوری طور پہ نماز پڑھ لی، وضو کر لیا، عبادت کر لی تاکہ اللہ معاف فرما دے، دھل جائے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عام لوگ کہہ دیتے ہیں نا، چلو میاں کیا ہے یار، کسی کو ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، آپ نے غور سے دیکھ لیا، چھوٹا گناہ ہے، بڑا تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح کہتے ہیں داڑھی مڈانا جو ہے چھوٹا گناہ ہے، داڑھی تو اس لیے یاد رکھے، میرے پاک نبی کا فرمان یاد رکھے، حضور نے کیا پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا یا عائشہ یا کہ محقرات الذنوب، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار خیال کرنا چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ جب بھی آگ جلائی جاتی ہے تو چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، جب بھی آگ جلے نا تو بڑی لکڑی کو تو آگ لگتی نہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ساتھ رکھتے ہیں نا، ان کو آگ لگاتی ہیں تو بھڑک کے سب کو لے جاتی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ تو بڑے بن کے آدمی کو برباد کرتے ہیں نا، یہی چھوٹا گناہ جو ہے جسے آدمی سمجھتا ہے یار آخر دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی آخر ہم بھی تو بندے ہیں، گپ شپ نہ لگائیں، کیا انسان جو ہے یار، کبھی اگر ہم نے فلم دیکھ لی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ایک چھوٹا ہی گناہ ہے نا، لیکن جب بار بار دیکھا تو اب کون سا چھوٹا رہ گیا، اب تو چھوٹا نہیں رہا، اب تو وہی کبیرہ بن گیا، اور کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق بن گیا، اللہ کے حدود سے نکل گیا، تقوی کی منزل سے باہر آ رہا ہے۔ اس لیے اب تقوی کا دوسرا درجہ یاد رکھو کیا ہے، کہ آدمی کبائر سے بچے اور صغائر پہ اصرار نہ کرے، یاد رکھنا یہ بات، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا اگر بستی والے اللہ پہ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں اور بڑے گناہوں سے بچیں اور چھوٹوں پہ اصرار نہ کریں، ہم زمین کے خزانے ان پہ کھول دیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم ایمان لے آؤ اور گناہوں سے بچو، ہم زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ آج آپ نظر ڈالیں ایمان سے، بالکل قطع نظر دماغ سے یہ بات نکال لیں، خالی ذہن ہو کر سوچیں کہ آخر اس سرزمین پر آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے برکات و ثمرات کہ جن لوگوں کا صرف کھجور پہ گزارا تھا اور اونٹنی کے دودھ پہ گزارا تھا، اور جس ملک میں ایک اچھا مدرسہ نہیں تھا، ایک بڑا مدرسہ نہیں تھا، یعنی آپ کے باہر کے ملکوں کے لوگ آگے مدرسے بناتے تھے، باہر والے آگے یہاں مدرسے بناتے تھے کہ ان کو کوئی تعلیم تو ملے، ان کو کوئی بیچاروں کو علم تو حاصل ہو، کہ یہاں تو مدرسہ ہے نہیں اور مدرسہ چلانے کی ان میں طاقت نہیں، اور جن کے کھانے پینے کا یہ عالم تھا کہ حاجیوں کی انتظار کرتے تھے کب جہاز آئے گا، حاجیوں سے ہم چاول خرید لیں گے اور گندم لے لیں گے، تیل لے لیں گے، گھی لے لیں گے، دالیں لے لیں گے، ہمارا اگلا سال گزر جائے گا، پھر اللہ کرے گا حاجی آ جائیں گے۔ یعنی جن کی معیشت کا یہ عالم تھا اور جن کے پاس کوئی سڑک نہیں تھی، مدینے منورہ تک جائیں تو 8 دن لگ جاتے تھے، اور جاتے جاتے آدمی کے انجر پنجر ہل جاتے تھے آدمی کے کہ بڑی پہاڑ کی سڑک ہے، اور اگر کبھی بارش ہو گئی تو مہینہ مہینہ رابق بیٹھے رہتے تھے، مہینے مہینے تک قافلے مدینے منورہ نہیں پہنچ سکتے تھے، رابق کی سیل گزر رہی ہوتی تھی، پانی گزر رہا ہے بارش کا، وہ پانی کم ہو تو نکلے، اور اس سے گزارا کیسے کرے، اور بد امنی کا یہ عالم تھا کہ 8 آنے کے لیے بدو گولی مار دیتا تھا، اور پیسے نہیں نکلتے تھے تو بعد میں افسوس کرتا تھا کہ میری گولی کا گھاٹا ہو گیا، بندہ مر گیا اس کا تو کوئی غم نہیں نا، میری گولی کا نقصان ہو گیا کہ اس سے پیسے نہیں نکلے اور میری گولی ضائع ہو گئی۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ پھر اللہ نے ان پہ جو رحمت کی اس کی وجہ کیا تھی کہ جب یہاں کے مؤسسین نے اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگا لیا اور انہوں نے انگریز کو کھل کے کہہ دیا
کہ ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ سے ہر کانٹیکٹ کر لیں گے، لیکن ہم اپنے ملک میں قرآن اللہ کا مانیں گے اور اللہ کے رسول کا فرمان چلائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تم نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، ہم زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے خزانے کھولے تمہارے اوپر۔ آج ساری دنیا محتاج ہے کہ نہیں؟ آج جناب آپ نظر ڈالیں، جدھر نظر ڈالیں، یعنی جنگلوں میں پہاڑوں میں چلے جائیں آپ کو مدرسہ ملے گا، پہاڑوں میں چلے جائیں آپ کو ہسپتالیں ملیں گی، پہاڑوں میں آپ چلے جائیں جنگل کے خیمے میں اے سی چلا کے سویا ہوا ہے آدمی، وہی اس نے جنریٹر لگایا ہوا ہے، وہی بجلی چل رہی ہے، وہی اے سی چل رہا ہے۔ یعنی اونٹ چرانے کے لیے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو تمہارے ہاں منسٹر کو نہیں ملتی۔ اونٹ والے لوگ جو ہے نا، جن کے اونٹ ہوتے ہیں زیادہ، ان کو صبح چھوڑ دیتے ہیں جنگل میں، جاؤ بھائی، اونٹ تو چلے گئے، اب شام کو اکٹھا کرنا ہے کیسے کریں؟ جیپوں پہ جا رہے ہیں۔ جو ہمارے ہاں یعنی پجیرو وغیرہ بڑے انسان کی عزت کا سمبل بن گیا ہے، یہاں اونٹ چرانے کے کام آتی ہے۔ وہ کوئی اعزاز والی گاڑی شاڑی نہیں سمجھی جاتی، وہ تو ہے ہی ایسے یعنی خانہ بدوش قسم کے لوگوں کے لیے گاڑی کہ اس میں بیٹھ گئے، مال وال بھی بھر لیا اور اونٹ شونٹ پکڑ کے لے آئے، پانی وانی بھی پیچھے رکھ لیا۔ تو اس قسم کی یعنی اندازہ کریں وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں اسی طرح قرآن و سنت کے نظام کو قیامت تک قائم و دائم رکھیں، اور ہر مفتن کے فتنے سے قیامت تک محفوظ رکھیں، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ رکھیں۔ تو یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، تم اپنے ملک میں تجربہ کر لو کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لے آؤ، اور دوسرا اللہ نے فرمایا کیا وَاتَّقَوْا، اور مجھ سے ڈرو۔ جب ڈرو گے، فرمایا جب ڈرو گے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ گناہ ہم نے چھوڑنے ہیں۔ تو کبائر کیا ہے؟ قتل کرنا کیا ہے؟ کبیرہ۔ زنا کرنا کیا ہے؟ کبیرہ۔ تہمت لگانا کیا ہے؟ کبیرہ۔ اور فساد کرنا کیا ہے؟ کبیرہ۔ تو جب یہ سارے گناہ چھوٹ جائیں، آپ ایمان سے اندازہ کریں وہ ملک جنت نہیں بن جائے گا؟ یہاں ڈاکہ نہ ہو، قتل نہ ہو، زنا نہ ہو، چوری نہ ہو، تہمت نہ ہو، حرام نہ ہو، ربا نہ ہو، اشراک باللہ نہ ہو، حقوق الوالدین نہ ہو، تو وہ کیسے؟ وہ تو ایک زمین پہ جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ شرط یہ ہے کہ آمنوا واتقوا، اور مجھ سے ڈرو، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا آسمانوں کو ہم حکم دیتی ہیں کہ اپنی رحمتیں برساؤ، زمین کو حکم دیتی ہیں کہ اپنے برکات و ثمرات کو باہر نکال لو۔ فرمایا لیکن افضل بات کیا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا، انہوں نے اسلام کے قانون کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا۔ جب یہ کیا فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے بھی عذاب میں پکڑ لیا، ہم نے بھی اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا ہے کہ جب تم میرے قرآن کی تکذیب کرو گے، تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو گے، تو پھر میری ہر چیز جو ہے وہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ اب جناب یہ مقام درجہ تقوی کا کتنا درجہ ہے؟ دوسرا درجہ۔ اسی لیے سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی بن کعب مجھے یہ سمجھاؤ کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ اللہ جو فرماتا ہے تقوی، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اور سارے نبی کہتے آئے، سارا قرآن کھول کے دے، الا تتقون، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کہیں فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، اور کہیں اللہ پاک فرماتی ہے کہ ڈرتا کون ہے؟ فرمایا سیذکر لمن یخشی۔ اسی طرح تو اس نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، جب سیدنا عمر کا نام آئے میں نے کیا کہا تھا، کیا کہنا ہے؟ تو آپ بھول کیوں جاتے ہیں؟ یار یہ انگوٹھے چومنے تو نہیں بھولتے ہو، یہ ساری باتیں بھول جاتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کرے آدمی؟ انگوٹھے چومنا سوال نہیں پیدا ہوتا، نہیں بھولتے، بالکل وہ بڑی پکی بات ہے۔ ایسا دماغ میں بٹھایا ہے نا جی کہ اچھے خاصے آدمی کے بھی ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں، سمجھدار سے سمجھدار آدمی ہے اس کے بھی ہاتھ حرکت میں آ، کیوں؟ بس دماغ میں بٹھا دی ہے بات
کہ نبی کی تعظیم کا طریقہ بس یہی، بس حضور راضی ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب درود پڑھنے کا قرآن نے حکم دیا ہے اس پہ عمل نہیں. حضور نے خود حکم دیا میرا نام سنو تو مجھ پہ درود بھیجو. صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے کہا جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن وہاں بھی ہم چپ کر جائیں گے. زیادہ سے زیادہ کوئی شریف آدمی ہوگا تو کہ ہاں حضرت عمر صاحب یہ کہہ دے گا. لیکن جو اصل حکم ہے رضی اللہ عنہ وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ تقویٰ کیا ہے. تو حضرت ابی ابن کعب نے کتنی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزریں جو راستہ بڑا خطرناک ہو اور کانٹے ہوں اور جھاڑیاں ہوں اور ادھر ادھر بڑی غاریں اور کھڈ ہوں اور راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو اور راستے میں کیچڑ بھی ہو یہ بھی ہو, تو وہاں سے آپ جب گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی میں اپنے کپڑے اوپر کر لوں گا اور جناب اپنے کپڑے کس لوں گا اور نظر راستے پہ جما لوں گا اور پاؤں جما کے اور بچا کے رکھوں گا. اور پھر فرمایا یہی تو تقویٰ ہے. فرمایا یہی تو تقویٰ ہے نا کہ دنیا میں چلو گناہوں سے بچو, زنا سے بچو, حرام سے بچو, ربا سے بچو, چوری سے بچو, جھوٹ سے بچو, ڈاکے سے بچو اور غداروں سے بچو, فرق باطلہ سے بچو, گمراہوں سے بچو, روافض سے بچو, خوارج سے بچو, معتزلہ سے بچو, ان تمام فرق باطلہ قادیانیوں سے بچو اور اپنا ایمان بچاتے بچاتے صراط مستقیم پہ مکے ہو کے سیدھے مدینے پہنچ جاؤ. فرمایا یہی تو تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بات بڑی سمجھ آئی. تو یہ تقوی کا دوسرا مرتبہ ہے, یاد رکھو. اور ایک تقوی کا تیسرا مرتبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کیا مانا کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کا خیال بھی نہ آئے, بس اللہ سے لو لگا لی ہے اور کسی کی طرف رجوع ہی نہیں ہوتا. اور ہم لوگ تو ایک پیروں کی دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں, قبروں پہ جھنڈے دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہاں جب تقوی کا مرتبہ آ جاتا ہے, جو فرشتہ آگے کھڑا ہے, حضرت حکم دیں بادل ابھی برساتا ہوں, فرمایا دوڑ جاؤ. حضرت جبریل آ گئے, فرمایا علی حاجہ الک حاجہ یا خلیل, ابراہیم الخلیل میں حاضر ہوں, میرے طرف کوئی کام ہے؟ فرمایا اما الیک بھلا, مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. تو اس نے کہا اچھا چلو فرشتوں سے بھی نہیں مدد مانگتے ہو, جبریل سے بھی نہیں مانگتے ہو. یہ ہے توحید کہ جبریل مدد دینے کے لیے آئے اور اللہ کا پیغمبر کہے کہ میں. اور ہماری توحید کیا ہے؟ یا علی مدد, معین الدین چشتی مدد, یا غوث اعظم المدد, یا پیر دستگیر المدد. ہماری توحید یہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا ابراہیم سے کہنے لگے اچھا چلو ہم سے بابا کوئی مدد نہ لو. حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے آ سکتے تھے, وہ آئے بھی اللہ کی اجازت سے تھے نا کہ جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. انہوں نے کہا چلو اپنے خدا سے تو مانگو, اپنے خدا سے تو مانگ, بڑا مشکل وقت ہے, آگے آگ جل رہی ہے اور تمہیں ڈالنے کے لیے دشمن تیار کھڑا ہوا ہے, اپنے خدا سے تو مانگ لو. تو حضرت ابراہیم الخلیل نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا جبرائیل عجیب باتیں کرتے ہو. کہنے لگے حالی حسبی من سوال, کہنے لگے میرا جو یہ حال ہے اس وقت میں جس حال میں ہوں میرے رب کو علم ہے. جبریل نے کہا بالکل علم ہے. تو کہا بس کافی ہے, پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان کو علم ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے تو پھر دروازہ تو اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے نا کہ گھر والے کو پتہ نہ ہو کہ باہر کون کھڑا ہے, سائل آیا ہے یا دوست آیا ہے یا ملنے والا آیا ہے, مہمان ہے, کون ہے, اس کی تو کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی میں فلانا ہوں. لیکن جس کو سارا پتا ہے اگر وہ ہمارے جلانے پہ راضی ہے ہم جل جانے پہ راضی ہیں, وہ جلا کے دیکھ لیں ہم تڑپیں گے بھی نہیں, ہم جل جانے پہ راضی ہیں. مانگنے کا کیا سوال ہے؟ یہ مقام ہے کہ اللہ کے سوا دل میں کسی کا خیال ہی نہیں آتا, بات ہی ختم ہو گئی. یہی وہ بات ہے جس کو اللہ والے, اللہ کے اولیاء کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو کوئی, جیسے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر وقت خوش ہیں؟ اس نے کہا کوئی کام میری رضا کے بغیر ہو نہیں رہا.
اب عام میرے جیسا بندہ ہو تو کفر کا فتویٰ دے کہ بھی ہر کام اللہ کی رضا پر ہوتا ہے، تمہاری رضا کے مطابق کیسے ہو رہا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی رضا، انہوں نے کہا جب ہم نے اپنی رضا ہی ختم کر دی کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں کہ جو اس کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے، تو پھر کوئی کام ہمارے منشے کے خلاف تو ہو ہی نہیں رہا نا، جب اس کے منشے پہ ہم راضی ہیں، جب اس کی رضا کو ہم نے مان لیا ہے کہ تیری رضا جو ہے وہ بس ہم راضی، رضینا بے رضائے کا یہ مقام جب ہوتا ہے، یہ مقام تقویٰ کا آخری درجہ ہے، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو اس کے مطابق جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق ڈرنا، اور وہ ڈرنا کیا ہے کہ اب دل میں کسی غیر کا خیال ہی کوئی نہیں، نفع ہوتا ہے الحمدللہ، نقصان ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایک اہل اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اطلاع ملی کہ حضرت آپ کا فلاں عزیز فوت ہو گئے، فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت فلاں عزیز کے گھر میں اللہ نے بچہ دیا ہے، آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو میرے جیسا کوئی جاہل مرید بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا عجیب بات ہے، کوئی مر جائے تو آپ خوش ہیں، کوئی پیدا ہو تو آپ خوش ہیں، حالانکہ خوشی خوشی ہوتی ہے، غمی غمی ہوتی ہے۔ وہ موت کی خبر ملی، آپ نے کہا الحمدللہ، پیدا ہونے کی خبر ملی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس بات پہ نہیں کہا تھا، جب مجھے موت کی خبر ملی میں نے اپنے دل پہ غور کیا کہ کوئی اس میں تو گڑبڑ نہیں ہوئی، تو دیکھا کہ دل اپنی مقام پہ ٹھیک ہے، میں نے کہا شکر ہے اللہ تو نے میرے دل کو ہدایت پہ رکھا ہے، یہ نہیں بہکا۔ خوشی کی خبر ملی تو پھر بھی میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں خوشی میں آگے اچھل کے حدود سے تو نہیں نکلتا، اپنی حالت پہ تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ میں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، موت حیات ہوتی رہتی ہے، وہ تو کوئی پیدا ہوگا کوئی مر جائے گا، تم ادھر سوچتے رہے میں ادھر سوچتا رہا۔ تو یہ مقام ہوتا ہے تقوی کا کہ جب آدمی کا دل یعنی اللہ کے کفر اور شرک سے توبہ، گناہوں سے توبہ، پھر اللہ کے سوا ہر کسی سے تعلق کو توڑ لینا، ایک اللہ کا بن جانا، وہ آخری مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا قرآن اچھا اب جوں جوں تقوی کا جیسے جیسے تمہارے اندر مرتبہ ہوگا اسی درجے کی قرآن سے ہدایت ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ سمجھیے کیا مانا، جتنی تیرے اندر مقام تقویٰ ہوگا اتنی حصہ ہدایت کا تمہیں قرآن سے۔ جن کے اندر بالکل تقویٰ نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو قرآن سے ہدایت ملتی نہیں، اور جو مسلمان تو ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے انہیں کچھ نہ کچھ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو اصل ہدایت ہے، جو مقام ہدایت ہے، جو آخری درجہ ہے ہدایت کا، وہ کن کو ملے گا؟ جو تقوی کے بھی آخری درجے پہ ہوں گے۔ یوں سمجھنے کے جیسے ہدایت کے 3 درجات میں نے عرض کیے تھے اور تقوی کے بھی 3 درجات عرض کیے تھے، تو اب قرآن پہ غور کریں انشاءاللہ تو آیت سمجھ آئے گی۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس کتاب سے صحیح ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ عالم۔ انجیل زبور کسی کا کلام تھی، یعنی یہ کو بات اللہ کی کتاب جو تھی، اللہ کے بدل کلام کسی اور کا تھا۔ مانا یہ ہے کہ اللہ نے وہ لکھی ہوئی انبیاء کو دی، اس کو کتاب اللہ تو کہا جائے گا۔ اللہ نے خود بول کے پیغمبر کو نہیں پڑھایا، خود بول کے جبریل کو نہیں پڑھایا، بات کو سمجھا کرو نا۔ لندن سے ایک عورت آئی ہے، راستے میں احرام کی نیت نہ کر سکی، آج مسجد عائشہ سے ہم نے احرام باندھا ہے، ہاں جی بالکل آپ پر دم واجب ہو گیا۔ تو آپ لندن سے عمرہ کرنے کے لیے آئی ہیں، نیت نہیں کر سکی، باقی سارے کام کر لیے آپ نے ٹکٹ بھی لے لی، ویزا بھی لگوا لیا، جہاز بھی آپ نے ٹھیک پکڑا، کسی دوسرے ملک کا جہاز بھی نہیں پکڑا، اور آپ ٹھیک جدے میں پہنچے، سارے کام آپ کو یاد تھے، اور کرنسی ورنسی ڈالر شالر ایکسچینج وغیرہ صرف یاد نہیں تھا تو عمرہ نہیں تھا۔ ہاں عمرے کے لیے رہی تھی میری بہن، اس لیے آپ نے عمرہ تو کر لیا ہے، ایک بکری بطور دم ادا کریں، یعنی ایک بکری لے کر حرم مکہ کے اندر غریبوں کو مسکینوں کو دے دیں۔ وہ تو میں نے کل عرض کر دیا کہ نیند نہ آنے کا لکھا کہ ذکر الہی ہے، بہرحال یعنی جب ذکر الہی ہوگا تو دل کو اطمینان ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جب اطمینان دل کو ملے گا تو نیند
خود بخود آ جائے گی. ویسے کسی نے کل چٹ لکھا تھا نا، تو آج قدرتی طور پر کسی نے وہ دوائی بھی بتلائی. ایک بزرگ حکیم ہیں ان کے بارے میں کہ یہ دھنیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا دھنیا ایک لے کر پلیٹ میں بھر کے اس کمرے میں رکھ لیں، نیند نہ آتی ہو تو آ جائے گی. ایک بدکار آدمی کا ایک بدکار عورت سے تعلق تھا. انہوں نے اللہ معاف کرے بہرحال بدکاری کی. بعد میں دونوں نے توبہ کی اور نکاح کر لیا. بہت اچھا کیا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. التائب من الذنب قبل لا ذنب له. جب آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور شریعت کا حکم ہے کہ کوئی آدمی جب گناہ سے توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا نہ دو، پھر اس کو یہ نہ کہو کہ تو بدکار تھا، بس ختم ہو گئی. جب اللہ کہتا ہے میں نے اس کی توبہ کے بعد گناہ ختم کر دیے تو اب کیا بات ہوئی. انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، نکاح کر لیا، اچھی بات. کسی نے اگر اپنی بیوی سے رمضان میں مجامعت کی ہو تو کفارہ دونوں کو دینا پڑے گا. بالکل ادا کریں کفارہ. ایک غلام آزاد کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. وہ اگر نہ ملے تو پھر 60 روزہ رکھیں. اگر بوڑھے ہیں کمزور ہیں 60 روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ حتیم کے اندر مدفون ہیں. بہرحال کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی لکھ دے، یہ بات بزرگوں کے لکھنے سے ثابت نہیں ہوتی. بزرگ ہمارے بڑے سیدھے اور صاف دل ہوتے ہیں، ان کو آپ جو بھی بات بتا دیں نا وہ مان لیتے ہیں. اس لیے انہوں نے سابقہ کتابوں میں ایسا حوالہ پڑھا اور لکھ دیا. لیکن بہرحال کسی صحیح حدیث مبارک سے یا کسی صحیح روایت سے یہ بات نہیں ملتی کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ان کی والدہ کی قبر ہو. بہرحال یہ روایات کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ایسے تاریخی روایات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دین کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں کہ میرے مدنی پاک نے اپنے زمانے میں حکم دیا کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھو. حضور نے فرمایا کہ قبر کے اوپر بھی کھڑا ہونا منع ہے. فرمایا بغیر جوتوں کے قبروں پر بھی نہ چلا کرو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ قبر کے اوپر چلنا ایسا ہے یعنی جیسے کوئی انگاروں پہ چلے. اور فرمایا جیسے زندگی میں کسی آدمی کو چلو اس کے اوپر چڑھ جاؤ تو تکلیف ہوگی نا. فرمایا جیسے زندگی میں آدمی ایذا دیتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد قبروں پر چلنا بھی ایذا ہوتا ہے. اس سے منع کر دیا میرے پاک نبی نے. تو جس پاک رسول نے خود منع کیا ہو تو حتیم میں اگر قبریں ہوتی تو حضور اوپر چلتے رہے اور نمازیں بھی پڑھتے رہے. اور بی بی عائشہ کو خود حکم دیا کہ جب تمہارا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کو دل چاہے تو حتیم میں نماز پڑھا کرو. ادھر تو آپ قبروں سے روک رہے ہیں اور ادھر آپ خود حکم دے رہے ہیں. کوئی بات عقل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اسی طرح حضور نے حکم دیا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ پہلے جائیں مکے میں. جب حج فرض ہوا حضور پاک نہیں آئے، حضور پاک دوسرے سال آئے. پہلے سیدنا ابی بکر امیر بن کے آئے، ان کے نائب حضرت سیدنا علی بن کے آئے رضی اللہ عنہم. اور آپ نے حکم دیا کہ کعبے کو جا کر صاف کرو، کوئی بت نہ رہنے دو. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی قبر اونچی ہو تو اس کو زمین کے برابر کر دو. اور فرمایا کوئی بت ہو تو اس کو نکال دو، کوئی تصویر ہو تو اس کو مٹا ڈالو. جب یہ سارا کعبہ بت پرستی سے اور قبر پرستی سے پاک ہو جائے گا تو پھر اللہ کا محمد مدنی جو ہے کعبے میں آئے گا. تو اللہ کے نبی جب اس کام کے لیے آئے تو حتیم کے اندر انہوں نے قبروں کو چھوڑ دیا. یہ عجیب بات. ویسے لوگوں نے اصل میں بعض کتابوں میں موجود ہے لیکن وہ روایات قابل حجت نہیں ہیں. ہمارے بزرگ سیدھے سادے بزرگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ جو کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، کتاب میں جو لکھا ہے تو ٹھیک لکھا ہوگا. انہوں نے بھی آگے نقل کر دی، انہوں نے آگے نقل کر دی، انہوں نے آگے نقل کر دی. ایسی ورنہ کوئی بات ہے کہ ہم سارے طواف کریں تو قبروں کے اوپر. اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ قبروں کے اوپر طواف کیا جاتا ہے، تم تو قبروں کے ارد گرد کرتے، اوپر تو کرو ذرا کبھی. سارے ملک میں جو طواف ہوتے ہیں قبروں کے وہ ارد گرد ہوتے ہیں کہ اوپر چڑھ کے کرتے ہو. پیر کی قبر پہ چڑھنا منع ہے، نبیوں کی قبر پہ ہم چڑھتے رہیں. عجیب بات ہے. مجھے اس کے اوپر مجھے چوٹ لگ گیا اور وہ لگایا انہوں نے جپس، اس کے اوپر مسا کرو بس. ایک آدمی مدینہ منورہ جائے اور میں کہوں کہ میرے لیے سلام عرض کرے، کوئی بات نہیں.
قبر میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، ملاقات تو نہیں ہوگی، خواب میں اللہ کرا دے۔ ہر نماز انی وجہت وجہ الذی بغیر نیت کے، بھائی نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، بات سمجھا کرو، بغیر نیت کوئی عبادت نہیں ہوتی، لیکن نیت وہ ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے، نیت کا محل جو ہے وہ دل۔ اب ہم کس نماز کے لیے کھڑے ہیں؟ یہی نیت ہے، ورنہ کیوں کھڑے ہیں ہم؟ 8 سال کا بچہ ذہنی طور پہ کمزور، اللہ پاک سب کے ذہن ٹھیک فرمائیں، اور جو بچے قرآن پڑھیں دعا کریں اللہ ان کے سینوں میں قرآن کی امانت کو محفوظ فرمائیں اور ان کو اور زیادہ ذل کرنے مشرک تھا لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ۔ بھئی یار خدا کا خوف کرو، بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی پوچھتے مشرک تھا ہو۔ جمعرات کو میں نے عمرہ کیا، نماز عشاء کے بعد طواف کیا، صفا بھی کیا، آخر میں نے اپنے سر کے بال ایک آدمی سے 3-4 طرف سے تھوڑے تھوڑے کٹوائے۔ اگر یہ ٹک لگوایا ہے نا 2-2 3-3 بالوں والا، ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ اگر اتنے بال کٹوائے تھے کہ بالوں کا چوتھا حصہ کٹ گیا تھا پھر ٹھیک ہے۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما، اور پھر اپنی قدرت سے اسباب پیدا فرما کہ وہاں تیرا گھر پھر بن جائے۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، یا اللہ جتنی اسلامی ملک ہیں ان سب میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، بورسنا اور ہرسک کے مسلمان، بہار برما اراکان کے مسلمان، بنگلہ دیش اور ہند کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، عربستان کے مسلمان، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جو حرمین کی محبت کریں، حرمین کی خدمت کریں ان کی حفاظت فرما، اور جو مخالفت کریں ان کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔